أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 15ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا. وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں. میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے صبر اور شکر کی فضیلت. صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بہت برا کرے اور آپ خاموش رہیں یہ سوچ کے کہ میں نے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا. جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو آپ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک اور دن دیا. آج ہم جانیں گے کہ صبر اور شکر کی فضیلت کیا ہے اور جو لوگ صبر اور شکر نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر ثنا نجمل ڈینٹل سرجن ہیں. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شریف. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملازم حسین. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. مکان اور لامکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. مکان اور لامکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. جہاں مجرم بری ہوں گے وہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. محبت ان سے ہو سچی اور نسبت بھی تو ہو پکی. محبت ان سے ہو سچی محبت ان سے ہو سچی اور نسبت بھی تو ہو پکے. یقین
بخشوائیں گے یقین، بخشوائیں گے ضمانت مصطفیٰ کی ہے یقین، بخشوائیں گے ضمانت مصطفیٰ کی ہے۔ یرے جبریل آؤ نا ذرا پر تو بچھاؤ نا، یرے جبریل آؤ نا یرے جبریل آؤ نا ذرا پر تو بچھاؤ نا، یہاں پر سے جو گزرے گی، یہاں پر سے جو گزرے گی وہ امت مصطفیٰ کی ہے، یہاں پر سے جو گزرے گی وہ امت مصطفیٰ کی ہے۔ اور نکیروں کا ہو جب آنا، شکیل ان سے نہ گھبرانا، وہاں تیری تسلی کو، وہاں تیری تسلی کو حمایت مصطفیٰ کی ہے، مکان اور لامکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اپنے مہمان سے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے فرنٹ لائن پر ہیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے اس وقت میں بڑا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے؟ الگ الگ قسم کی ہمیں چیزیں سننے کو آ رہی ہوتی ہیں، بینگ اے ڈاکٹر آپ بتائیں گی کہ اس وقت میں کیا سچویشن چل رہی ہے؟ دیکھیں پیشنٹس تو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے بیچ میں ایک ریومر تھی کہ پیشنٹس نہیں ہیں، جتنے بتائے جا رہے ہیں اس حساب سے اتنے پیشنٹس نہیں ہیں، کہیں کہیں ایسی ریومرز ہیں، بٹ یہ کہ پیشنٹس تو ہیں، اور کرونا بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی ایک ہے، اس کو کووڈ-19 بولتے ہیں، یہ ایک وائرس ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ پیشنٹس اس سے سفر نہیں کر رہا ہے۔ اس سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ہاتھ صاف رکھیں، صفائی کا انتظام رکھیں، گھر کے اندر کلیننگ کریں پراپر طریقے سے، تو آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح ویسٹ میں ہوا ہے کہ ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی ہیں، اس حساب سے یہاں پہ نہیں ہے کہ اتنا ڈینجرس اس کو سمجھا جائے کہ جس سے ڈیتھ ریشو اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ہم سنبھال نہ سکیں۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ کچھ ہم نے ایسی باتیں بھی سنی تھی، بھائی ہم تو ڈاکٹر نہیں، ہم تو سن لیتے ہیں کہ وہ گرمی میں یہ وائرس نہیں ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بیچ میں ایکچولی یہ وائرس نا بالکل نیا وائرس ہے نا، اس کے لیے ہم بھی ریسرچ کر رہے ہیں، دوسرے ہم سے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، بیکاز ہر ڈیزیز کو پہلے سے اسٹڈی کیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ٹیمپریچر پہ رہ سکتا ہے۔ انیشیلی ایسی ہمیں بھی رپورٹ آئی تھی کہ یہ ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ جا کے الائیو نہیں رہتا، لیکن اب جو کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا کے یہ الائیو نہیں رہتا، تو اب آپ یہ دیکھیں نا اب ٹیمپریچر کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کراچی میں، تو نہیں پڑے گی اتنی، اور اتنی تو بڑھ ہی نہیں سکتی گرمی نا، اللہ نہ بھی ڈالے اس سے مر جائیں گے لوگ، ہیٹ اسٹروک سے مر جائیں گے لوگ، تو یہاں اتنی تو ہے نہیں گرمی۔ اب جتنا پہلے ٹیمپریچر بتایا جا رہا تھا اس سے تو ہم کئی زیادہ ایکسیڈ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وائرس ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کیونکہ آپ ڈینٹل سرجن بھی ہیں کہ اس وقت اب ایس او پیز کیا رکھنی پڑتی ہے، خاص طور پہ جو آپ ڈینٹل سرجن کی اگر بات کریں تو اس میں تو جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو اس وقت میں تو اور ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ صرف کرونا وائرس کو ہی فوکس کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر کسی کو ڈینٹل پرابلم ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ وہ کیا، اچھا پہلے انیشیلی پتہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک دم سے ہوا کہ کرونا وائرس سب ایک عجیب ایک کیفیت افراتفری ہو گئی تھی، اس وقت کیا ہوا کہ بہت سارے کلینکس بند ہو گئے، کہا گیا کہ او پی ڈیز کو بند کیا جائے، او پی ڈیز میں پیشنٹ آ رہے ہیں، پیشنٹ ٹو پیشنٹ یا پیشنٹ کے علاوہ جو ان کے ساتھ اٹینڈرز آ رہے ہیں اگر وہ لے کے آ رہے ہیں وائرس تو وہاں سے ریسیپشن اسٹاف کو لگ سکتا ہے، ہمارے ساتھ جو کمپاؤنڈر یا ہمارے اسسٹنٹ اسٹاف ہوتا ہے ان کو لگ سکتا ہے، ڈاکٹر کو خود کو بھی لگ سکتا ہے، یا ایک پیشنٹ کے ساتھ دوسرا پیشنٹ بیٹھا ہوا ان کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو بیچ میں یہ ہوا تھا کہ او پی ڈیز کو بند کیا جائے، میں اس کے کافی نیگیٹو ہو گئی، جب آلموسٹ 15 days یا 16 days اپ ہوئے تو پیشنٹس اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ اوبویسلی انیشلی تو انہوں نے اتنا پین کو فیل بھی نہیں کیا،
ہر کوئی کورونا کے پیچھے پیچھے لگا ہوا. لیکن جب پیشنٹس بالکل پریشان ہونے شروع ہو گئے, ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہوئی, انہوں نے کالز کرنی شروع کی, جو ڈاکٹرز او پی ڈیز میں نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سارے اچھے ہاسپٹلس کے اندر او پی ڈیز نہیں ہو رہی ہیں. بالکل. اب اس سچویشن کے اندر پیشنٹ اگر بیمار ہو گیا ہے اور اس کو کورونا وائرس نہیں ہے, کوئی اور ڈیزیز ہے, تو وہ تو اس سے بھی سفر کر رہا ہے. دیکھا بہت سے ایسے کیسز آئے ہوں گے جو لوگوں کی اموات جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو گئی, اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ ٹریٹ نہیں ہو پا رہے. میری خود کی مدر کافی سیریس بیمار تھیں, تو ڈاکٹر ڈھونڈنا بڑا مشکل کام تھا. ہم بینگ اے ڈاکٹر, ہمیں ڈاکٹر ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا. بڑی ریکویسٹ پہ ڈاکٹرز بلائے جا رہے تھے کہ آپ آئیں اور آ کے ٹریٹ کریں. تو اس سچویشن کے اندر اگر ایک پیشنٹ سفر کرے ڈینٹل ایشو کے ساتھ, تو وہ کس طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, ڈپریشن کتنا بڑھ جائے گا, انزائٹی کتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے صرف ایک کورونا کی وجہ سے. میں نہیں کہہ رہی کہ صرف اس سے ہی لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اور بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس وجہ سے بھی صحیح ہے کہ دیکھیں بہت ساری بیماریاں تھیں نا ہمارے یہاں پاس. اللہ معاف کرے, کسی کو کینسر بھی تھا, اور بھی لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو مائگرین کا مسئلہ ہے, اور مسئلے ہیں. اب جب آپ نے او پی ڈیز بند کر دی اور صرف ایک بیماری کو فوکس کیا جا رہا ہے, کورونا کو, تو یہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس سے لوگ تکلیف میں بھی ہیں, اموات بھی ہو رہی ہوں گی, شاید ان کو کورونا کا نام دے دیا جاتا ہوگا شاید. اب اس پہ کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور جو ڈینٹل کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہیں لوگوں کو, اس پر بھی ہم بات کریں گے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. صبر کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جی کہتے بچپن سنتے ہیں صبر کرو صبر کرو, صبر بڑی چیز ہے, اس پہ بات ہوتی ہے, صبر کا پھل بڑا میٹھا ہے. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں قرآن پاک میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ, وقال اللہ تعالیٰ مقام آخر ان اللہ مع الصابرین. شریف بھائی, جو آپ نے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں, فرقان حمید میں صبر کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے, تو رب نے کئی مقامات پر صابر اور صبر کرنے والوں کی شان بیان فرمائی. سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم مدد مانگو صبر سے. مدد مانگنے کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تب کسی سے مدد مانگتے ہیں, تو اسی طریقے سے جب بندہ اپنے ارد گرد دیکھے کوئی مدد نہیں مل رہی تو صبر سے مدد مانگے اور نماز سے مدد مانگے. اور صبر سے جب مدد مانگے گا تو ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے, تو نا کہ بھائی کسی مدد مل گئی تو پھر ہم بڑے خوشحال ہو جاتے ہیں کہ یار اس بندے نے میری مدد کر دی. لیکن صبر سے جب آپ مدد مانگیں گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سوچئے کہ جو صبر کرے گا رب اس کے ساتھ ہوگا, اور جس کے ساتھ رب آ جائے تو پھر پوری کائنات اس کے لیے آ گئی. تو اس لیے صبر کرنے والے کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اسے مل جاتا ہے. اور صبر کہتے کیسے آپ نے عام طور پر سنا, لیکن میرے نزدیک دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صابر ہوتا کون ہے. پہلا صابر وہ ہے جس کی معمولات عبادت میں کوئی فرق نہ آئے. جو میں نے لفظ کہا نا معمولات عبادت, مراد یہ کہ ذرا سی مثال کے طور پہ کوئی وبا آئی یا کوئی پریشانی آئی, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, نماز پڑھنا چھوڑ دی یا کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا. تو بندہ وہ ہے کہ صبر ایسا ہو کہ گھر میں پریشانی ہے, مرض مبتلا ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں چھوڑی, جب اللہ کا نام قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا تو قرآن کو پڑھنا نہ چھوڑا. تو یہ ایک صابر. دوسرا صابر وہ ہے, ایک تو مظلوم ہے, مثال کے طور پہ اس کے پاس پاور بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, اب وہ بدلہ لے تو نہیں سکتا, ظاہر سی بات ہے کسی نے اس کو کچھ کہا تو وہ صبر ہی کرے گا نا, کیونکہ اس کو جواب نہیں دے سکتا. لیکن اصل صابر وہ ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو, قوت بھی ہو, اور سامنے والے سے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا صابر ہے. بالکل جی, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, وہ ایک منٹ میں کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ صرف یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں صبر کر لوں اور یہ معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اپنی طاقت نہیں دکھاتے. تو ایسے لوگ اللہ کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں ہمیں اس کی کمی نظر آتی ہے. مبشر بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم صبر کی بات کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں صبر بہت کم ہے, چاہے وہ ینگسٹرز ہوں, اب تو بڑوں میں بھی کم ہو گیا, اس کا ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیری بھائی. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ صلاۃ سے صبر جو ہے, صلاۃ سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو. تو صلاۃ میں درود شریف بھی ہے, نماز بھی ہے. حقیقت تو یہی ہے. یہاں سے بھی اس نقطے کو اجاگر کرنا ہے کہ جو صابرین ہوتے ہیں اور جو شاکرین ہوتے ہیں
ان کا بدلہ وہ خود نہیں لیتے بلکہ ان کا بدلہ رب پروردگار خود لیتا ہے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں آپ صبر کریں, اپنا علاج کرا لیں. کس نے کیا کیا ہے, بن لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, کس نے کیا کیا ہے, آپ ان سے انتقام نہ لیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. تو پھر وہ کچھ عرصے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بہت برا حال ہو گیا اور یہ ہو رحم گیا. کرے. لیکن میں نے وہ جو آپ سے ایک بات کری کہ وجہ کیا ہے, کیا معاشرے میں ہم کہہ لیں غربت, بے روزگاری, فرسٹریشن, کہ ایک صبر نام کی چیز نہیں ہے, چاہے وہ لائن میں لگنے سے لے کر کسی جگہ کھڑے ہونے سے لے کر کہیں بھی اگر آپ بات کریں, چاہے ٹریفک سگنل ہو, چاہے آپ لائن میں لگے ہوں, صبر نہیں ہے. ٹریفک سگنل توڑنا ہے, لائن میں لگے لائن توڑنی ہے. اس کے ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے کی تربیت کا فقدان, جو تربیت ہمیں ملنی چاہیے تھی, جو تربیت ہمیں ہونی چاہیے تھی. قانون ہے, قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہے, کچھ رکھ کر پھر آگے نکل جاتا ہے بندہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوف نہیں رہا, نہ چھوٹوں کا سے پیار, نہ بڑوں کا ایک ادب ہوتا تھا, ایک خوف ہوتا تھا. ہمارا بھی بچپن گزرا ہے, یہاں تک کہ اگر ہم کرکٹ روڈ پہ کھیل رہے ہیں, کسی کی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, کوئی بزرگ آ رہے ہیں, عمر رسیدہ آ رہے ہیں, تو ہم ایک سائڈ پہ ہو جاتے تھے. وہ چیزیں ختم ہو گئیں. معاشرے میں جو تربیت کا فقدان تھا وہ ہو گیا. نہ ہمیں سگنل پہ صبر آ رہا ہے, وجہ صرف یہ کہ ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی. اگر صحیح معنوں میں تربیت علماء اور مشائخ مل کے کر دیں اپنے ان نونہالوں کی جو ان سے اقتضاب فیض حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اگلی جو جنریشن آئے گی انشاءاللہ تعالی بہترین جنریشن ہوگی وہ ہماری. بالکل جی, علماء بھی ہیں, ہمارے اساتذہ بھی ہیں, اس کے علاوہ گھر سے جو ہے اس کا ایک بڑا اہم امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے آپ کو کیا تربیت مل رہی ہے, گھر میں آپ کے پیرنٹس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اب آج کل کا جو دور ہے اس میں اکثر گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بچہ بیچارہ معصوم پھول کی طرح ہوتا ہے, وہ تباہ ہوتا ہے, وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے ان کے ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے وہ کیا مائنڈ لے کے جائے گا. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. صوبیہ آج آپ نے کچن بڑا ہرا بھرا کیا ہے, بلکہ لال لال کیا ہوا ہے, کیا بنا رہی ہیں جی آپ؟ اچھا, آپ کو پتا ہے کوارنٹین, آئسولیشن, باہر کا کھانا بڑا مس کر رہے ہیں. دیسی میں نے بہت سکھا دیا, میں کیوں نہ اٹیلین سکھایا جائے. اٹیلین جی, یہ کھانے والے ویسے کم ہوتے ہیں. اچھا جی بتائیں, کیا اٹیلین میں کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اٹیلین میں ہم بنا رہے ہیں بولوگنیز اسپیگیٹی ہوتی ہے. کیا بنا رہی ہیں؟ بولوگنیز. بولوگنیز, اوکے ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ بوائلڈ اسپیگیٹی ہوتی ہے, اور جو قیمہ ہوتا ہے اس کا ہم سوس بناتے ہیں, جو بیسیکلی بہت سارا آپ کو لگ رہا ہوگا ٹماٹر کٹے پڑے ہوئے. ہاں بالکل. تو یہ 12 سے 15 ٹومیٹو ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو ہم پہلے اس کو سٹر فرائی کریں گے فریش گارلک میں. ٹھیک ہے, اس کو سوٹے کریں گے فریش گارلک میں. فریش گارلک کے بعد ہم اس میں گرین چلیز ڈالیں گے, ٹومیٹو ڈالیں گے, اور انین ڈال کے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے. پھر 1 سے 2 چمچ ٹومیٹو پیوری جائے گی. بیسیکلی اس میں اتنا زیادہ مسالے نہیں ہوتے کہ اٹیلین اتنا تھوڑا مائلڈ میں ہوتا ہے, تو ہم نے اس میں سالٹ, بلیک پیپر اور کوٹی کرش وہ فلیکس لے لیے, بس اسپرنکل آؤٹ, زیادہ اسپائسی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے, اوپر سوس ڈالیں گے, اور پھر یہ گریٹڈ چیز اوپر ڈالیں گے, اور پھر اس کو مکس کریں گے یا بغیر مکسنگ کے ہو جائے گا؟ تو یہ جو آپ کھائیں گے تو آپ مکس کر کے کھائیں گے. کھائیں گے تو مکس کر کے کھائیں گے جی, اور بڑے مزے کا یہ مجھے لگ رہا ہے, اور بہت اچھے ویسے ہماری یہ شیف کھانے بناتی ہیں. نشست کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہماری نشست میں موجود ہیں زینب لاکھانی, پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکی ہیں, بہت خوبصورت ان کی آواز ہے. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا نظار پھرتے ہیں, وہ سویلا پھرتے ہیں,
मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। वो सुएला नज़ार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा बहुत खूब, माशाल्लाह। आपकी आवाज़ में भी वक्त के साथ साथ और खूबसूरती आ रही है। काफ़ी सालों से मैं आपको सुन रहा हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। और आते हैं डॉक्टर साहबा की जानिब। डॉक्टर साहबा, ये तो बात हो गई कि जी ओपीडीज़ बंद हुई हैं, पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और सब सिर्फ अभी कोरोना के इलाज की बात करें। अगर हम दांत के मर्ज को बोलें तो बड़ा तकलीफ होता है, वैसे तो हर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। अमूमन क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं आप समझती हैं जिसकी वजह से ये कैविटीज़ का पड़ना, दांतों में दर्द होना, जो हमें दाढ़ें निकलवानी पड़ती हैं, इसमें गलती कहाँ पे शुरू होती है? शुरुआत कहाँ से गलती होती है? शुरुआत सबसे ज़्यादा होती है डाइट से। डाइट अगर अच्छी नहीं है तो कैविटीज़ होंगी, जाहिर सी बात है। एक तो डाइट अच्छी होना, और फिर कैल्शियम, अगर आपको बहुत इनिशियल एज में अगर आपका कैल्शियम लेवल अच्छा नहीं है, यानी कि आपने हड्डियों में जितना कैल्शियम चाहिए, आपको पता है हड्डी, दांत भी हड्डी की तरह ही होते हैं। अगर कैल्शियम हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है तो दांतों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिला है तो दांतों की जो मतलब जिस तरह वो बने हैं वो बनावट ही अच्छी नहीं होगी। अब जब बनावट अच्छी नहीं है, उस पर आपका मीठा खाना, आपका जो है फास्ट फूड खाना, अगर आप वो भी खा रहे हैं तो वो मजीद दांतों को खराब करती है। तो बेसिकली वहां से आपके दांत खराब होते हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जी ब्रश ना करने से, तो अगर आप खा रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं तो ठीक रहेगा, या फिर डाइट जरूरी है? डाइट जरूरी। अगर आप ब्रश 2 दफा कर भी रहे हैं तब भी अगर आपकी डाइट में फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा है, शुगरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, या मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ खाने के शौकीन है, तो आपके दांत जरूर खराब होंगे। अच्छा, वो दांतों पर असर करते हैं? जी बिल्कुल असर करते हैं। वेरी न्यू फॉर मी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार बताएंगे, जो टेढ़े दांत निकलते हैं, वो बचपन में हमें कहा जाता था दांत टूटे उस पर जबान ना निकालो, उस पर टेढ़े निकलते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल सच है ये बात। जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है मुंह में पेन रखते हैं, या कोई भी चीज को स्टिक मुंह में रख लेते हैं, या बार बार दांतों पे जबान लगा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हमारी, क्योंकि हम बन रहे हैं, हमारी फॉर्मेशन हो रही है, हम डे बाय डे ग्रो कर रहे होते हैं, 18 साल से 22 साल तक हमारी ग्रोथ हो रही होती है। अब उस ग्रोथ के पीरियड के अंदर अगर हम अपने किसी भी हिस्से को छेड़ना शुरू कर दें तो वो उसी तरह हो जाएगा। जैसे अगर हम अपनी गर्दन को किसी मोल्ड में डाल लें, तो आपने देखा ना गर्दन पतली हो जाती है। एक जमाने में चाइना में बहुत रिवाज था कि गर्दन पे वो लगा देते थे ताकि वो हो जाए, शूज की जगह एक मेटल पहना देते थे ताकि वो पैर का साइज उतना ही रहे। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि हमारी फॉर्मेशन हो रही होती है, और अगर हम वहां पे छेड़छाड़ करते हैं तो हमारे पूरी स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। दांत ऐसी चीज है कि हमारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर रिलाय करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि दांतों में क्लीनिंग एक वर्ड होता है जो हम डेंटिस्ट से कराते हैं, ये क्या जितनी दफा कराओ उतनी दफा दांतों पे असर पड़ता है, या करवा सकते हैं? डेंजर आप 6 मंथली करा सकते हैं, 6 मंथ to 8 मंथ्स आप करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हर मंथ उनको अगर किसी इवेंट पे जाना है तो एक हैबिचुअल हो जाते हैं। यूजुअली डेंटिस्ट के रिश्तेदार ही होते हैं ये, जिनको आदत सी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो वो हर मंथ, तो मैं उनको मना करती हूँ कि ये चीज़ खराब है। वो क्या करते हैं, स्मोकिंग अपनी जगह करते रहेंगे, पान चालिया सिगरेट अपनी जगह चलता रहेगा, और वो ये सोचते हैं कि ठीक है कहीं जाना होगा तो हम क्लीन करा लेंगे दांत, क्या मसला है। तो इतनी ज्यादा ओवर क्लीनिंग जो है मशीन से कराना वो बेहतर नहीं है, क्योंकि जब आप दांतों में क्लीनिंग कराते हैं तो आपको शुरू के 2-3 दिन तक
جب کوئی بھی پانی یا وہ لگتا ہے سینسیٹیوٹی ہو جاتی ہے جی. تو مجھے اسی وجہ سے سوال آیا کہ یہ اتنی زیادہ آپ کہتی ہیں 6 to 8 months کے بعد آپ ریپیٹ کرا سکتے ہیں کلینک کروا سکتے ہیں وہ. جی بالکل کرا سکتے ہیں, یا 1 سال تک بھی جن کی ہائیجین بہت اچھی ہوتی ہے وہ تو 1 سے 1.5 سال بھی آرام سے نکال لیتے ہیں. اگر وہ خود ہی اچھے سے برش کر رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کو. اچھا یہ جو میں دوبارہ ایک چیز اپنی کنفرم کروں گا, میں نے کہا وہ ٹیڑھے دانت یہ زبان لگانے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ بالکل زبان لگانے سے بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں, منہ میں پین لینے سے بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں. آپ کے دانت ٹوٹتے ہیں جی. تو جو آپ کے بچے اس کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں, دودھ کے جب وہ ٹوٹتے ہیں تو اس پر امیاں کہتی تھی زبان نہ لگاؤ, زبان نہ تو لگاؤ. اس پہ لگاؤ, واقعی ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل ہل رہا ہے تب تو ہم بھی کہتے ہیں پیشنٹ کے پیرنٹس ٹوٹ گیا جیسے نہیں, اگر وہ ٹوٹ گیا اور اب وہ نیا آنے والا ہے تو وہاں پہ وہی فارمیشن والی بات ہو گئی نا کہ نیا آ رہا ہے اس کی فارمیشن ہو رہی ہے, اور ہم وہاں پہ اگر زبان لگانے کی ہماری ہیبٹ ہے تو وہ دانت ہی غلط ڈائریکشن میں آ جائے گا, ٹیڑھا آ جائے گا. لیکن جہاں بچے کا دانت ہل رہا ہوتا ہے وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بچے کو گھر میں بولیں کہ ہمارے پاس لانے سے بہتر اس کو بولیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہلاتا رہے نا, زبان لگائے یا ہلائے تاکہ دانت خود بخود نکل جائے. یہ بڑی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ نا جب آپ زبان لگاتے ہیں تو میں نے کہا یار ایسی ہوگا, مجھے ڈاکٹر صاحب دیکھی, میں نے کہا پوچھ لو بھائی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں صحیح امیاں کہتی ہیں زبان نہ لگائیں میں ٹیڑھے میڑھے دانت نکلتے ہیں. دوسرا یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی کہ آپ کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ہر حال میں آپ کے دانتوں پہ اثر کرتی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ برش نہیں کیا ہوگا اس نے یا منہ میں رکھ کے سو گیا ہوگا اس وجہ سے وہ ہوگا, نہیں آپ کی ڈائٹ بھی اثر کرتی ہے. کہتے ہیں نا میٹھا کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں, تو آج مجھے تو آج کنفرم ہوا ہے, شاید لوگوں کو پتا ہو اور بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا, تو اس کا ضرور خیال رکھیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ نے بتایا کہ صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فضیلت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ظالم ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو کیا اگر وہ شخص چپ ہو رہا ہے تو کیا وہ صبر ہے؟ جس کی عادت ہے ظلم کرنے کی اس کی ظلم کو سہنا صبر میں آئے گا؟ اچھا اس کا جواب دینے سے دو باتیں پہلے آپ سرچ کرتے. دیکھیں دانت کا صاف رکھنا یا جو ہمارا اسلام بہت پیارا ہے. میرے نبی نے فرما دیا کہ 5 وقت جب وضو کرو تو مسواک استعمال کرو, اور مسواک اتنی بڑی دولت ہے کہ جو آپ کے منہ کے کہتے ہیں بو بھی زائل کرتی ہے اور سنت بھی ادا ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا جو مسواک ادا کرتا ہے نا, یعنی کہ اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے, دین فطرت ہے میرا دین. تو میرے نبی نے فرمایا جب آخری وقت آئے گا نا موت کا, اللہ اس بندے کو مقام یہ دے گا کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اسے کلمہ پڑھاؤ, یعنی کلمہ پڑھا کر وہ دنیا سے جائے گا. تو کتنا بڑا مقام ہو کہ بندے کے دانت صاف ہو رہے ہیں مسواک کرنے سے, اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب فرما رہا ہے. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو روزے میں منہ کی بو جو ہے وہ بہت پسند ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے دانتوں کو صاف نہ کریں اور وہ دانتوں سے بدبو آئے آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. نہیں, معدے سے اٹھنے والی جو بو ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے لگتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے. دانت صاف کریں, مسواک سے کریں. ٹوتھ پیسٹ کی بھی اجازت اس وقت ہے جب ذرات اندر نہ جائیں, یا اور اگر ذرات چلے گا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط فرمائیں, مسواک کریں. یہ میں نے دینی فطرت کے حوالے سے بات کری. اب آپ نے جو بات کی تھی دوبارہ بتا دیجیے کہ ایک ظالم ہے اس کی عادت ہے ظلم کرنے کی, ایک کمزور شخص ہے یا ایک جاندار شخص بھی ہے جو اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے, کیا وہ اسے چھوڑ کے سوچ دے کہ نہیں میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ظلم کو دیکھو یا ظالم کو دیکھو, اگر تم میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر تم میں اتنی طاقت نہیں تو زبان سے کہو, ہاں اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے. تو مراد یہی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ ظلم کرتا جائے میں صبر کر رہا ہوں, صبر نہیں ہے, بلکہ آپ اسے روکیں کہ بھائی کس بات کی ظلم. ہاں ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی نہ چل پا رہی ہو, نہ آپ برداشت کر پا رہے ہو, وہ الگ بات, لیکن آپ روکنے کی کوشش کریں. پھر کیٹیگریز بھی بتا دی کہ آپ ہاتھ سے روکیں, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں. پھر بھی اگر آپ کی بات نہیں مان پائے تو آپ دل میں تو برا جانیں, آپ یہ صبر نہیں کہلائے گا. ہاں اس پر آپ صبر کریں گے تو ملے گا کہ جب آپ تمام طریقے آزما چکے ہیں, ظالم کو ہاتھ سے بھی روک چکے ہیں, آپ نہیں روک پا رہے, اور یا نہیں روک پا رہے, یا آپ زبان سے بھی نہیں روک پا رہے, اور پھر آپ صبر کر رہے ہیں, تو ایسے صبر کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ دونوں چیزیں میں نے بتا دی کہ جو ہاتھ سے بھی روک نہیں پائے اور زبان سے بھی روک نہیں پائے, پھر صبر بھی کر رہا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں جو شخص بھوک میں اور تکلیف میں صبر کرتا ہے, یعنی جب ظلم ہو رہا ہو, اللہ کے فرماتے ہیں روزہ محشر آئے گا تو میں اس شخص کی سفارش بھی کروں گا اللہ کے سامنے, اور میں اس شخص کی گواہی بھی دوں گا کہ یا اللہ اس بندے پہ ظلم ہو رہا تھا
اور میں اس بات کا گواہ ہوں، تو جس کی رسول گواہی دے دے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا یہ جو مریض ہوتے ہیں کیا اگر یہ اپنے مرض میں صبر کریں اور کسی کے لیے دعا کریں تو وہ لگتی ہے؟ بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مریض ہو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور عیادت کے لیے جب جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ دعا کراؤ کیوں کراؤ؟ کیونکہ جب وہ دعا کرے گا تو اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے مرض پر صبر کر رہا ہوتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر یا طبعی طور پر تکلیف اس کے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جب وہ صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ تو مراد یہ کہ بندہ دعا کرائے، یہ حکم ہے کہ جو عیادت کے لیے جا رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ہمارے ایک بڑا برا کانسیپٹ ہے، آئی ڈونٹ نو میں اس پہ صحیح ہوں غلط ہوں، کہ جب ہم کسی کو کسی ایسی بیماری میں دیکھتے ہیں، سپورٹ اس کو کینسر ہو گیا یا ذہنی مریض ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں دیکھا کیسا کرتا تھا اللہ میاں نے اس پہ عذاب ڈالا۔ کیا اس وقت ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ رکھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے یا اللہ میاں اس کے جو تکلیف دنیا میں دے رہا ہے آخرت میں اس کے لیے آسانی کر دے گا؟ یہ جو لوگ اکثر وحیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کے بارے میں جو گمان منع فرمائے کہ غلط گمان بھی مت اپنے ذہن میں لاؤ کہ کسی شخص کے بارے میں۔ رہا بات کہ حدیث میں آتا ہے حضور فرمایا کسی کو بخار ہو جائے تو بخار آنا بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ مراد یہ کہ بخار لوگ ہیں یار میری طبیعت خراب ہو گئی، یہ تو کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہوتی ہے، جلال آتا ہے، تو بندے کو بخار بھی آتا ہے۔ اسی طریقے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، جیسے آپ نے کہا کینسر ہے یا کوئی اور مرض ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے گناہ جھڑتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، مقصد جس کے ساتھ بیماری ہے تو وہ بندہ تو پاک ہو رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا کیا فرق میرے بھائی، آپ کون ہوتے ہو؟ رب تو اس کے گناہ معاف کر رہا ہے، اس کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں۔ اچھا موشر بھائی یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے جی، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھا اللہ میاں نے یہ کر دیا، اور جبکہ بھی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ اس کو تو اللہ میاں اس کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ ظاہر ہے قبر کی آگ سے یا قبر کے عذاب سے تو بہت بہتر ہے، جو کینسر کا مرض ہے ظاہر ہے وہ تو عذاب بڑے بڑے عذاب ہیں، تو یہ لوگوں کے اندر کیوں ہے کہ جی خود ہی وہی دے دیتے ہیں؟ کم علمی اور اس کی بیسکلی وجہ ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ رسول خدا تو بیماروں سے عیادت کرنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماروں سے عیادت کر کے ان سے اپنے حق میں دعا کراؤ، مسافر سے دعا کراؤ۔ اللہ کے وہ دونوں یہ جو بندے ہیں یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ طویل علالت پر شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، طویل طویل علالت کئی برس ہو گئے کسی بھی ایک بیماری کے اندر تو وہ بھی شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ تو ہمیں مقام عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بیمار ہو یا غیر بیمار ہو، بلکہ صوفیہ تو یہ کرتے ہیں کہ عام خاص ہاسپٹل کے اندر اپنے لوگوں کو لے آ کے ان کی خدمت کرواتے ہیں بیماروں کی۔ کوئی اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے، یہ ہمارے یہاں ہوا جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے تھے تو ہمارے استاد محترم لے جاتے تھے اسپتالوں میں، ہم سمجھتے کسی رشتہ دار کے پاس لے جا رہے ہیں جبکہ کوئی جاننے والے نہیں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے ڈاکٹر صاحب ان کے سر میں درد ہے، سر دبا دیں، وہ کہتے ہیں ہاں دبا دیں۔ کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، دوائی کے لیے وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے گرمی میں کہ کوئی آئے تو دوائی میں منگا لوں، اس کی جا کے دوائی ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کے، تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہ تو وہ نیکی ہے بھائی کہ جس سے آپ کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں تو فی زمانہ حیرت ہوتی ہے ان بچوں کے اوپر جو اپنے ماں باپ کی کھانسی رات میں برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل جی، یہ جو بات ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بیماری کو دیکھ کر ہم خود ہی جو ہے وہی دینے لگتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بیمار ہوا تو یہ وہ کام کرتا تھا، اس وجہ سے ہوا۔ پھر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر علالت زیادہ ہو جائے تو شہادت کا علالت زیادہ ہو یا کم ہو لیکن ایسا مرض ہو جو لاحق مرض ہے تو بالکل شہادت کا رتبہ ہے۔ بالکل، اور اس پر ہم جو ہے وہ کہتے تھے دیکھیں کیسا سسک سک کے مرا نعوذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کو کسی وقت کسی گھڑی کا نہیں پتا، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ اللہ کے کتنے قریب ہے، تو اپنے طور پہ گناہ حاصل نہ کریں۔ یا وقت ہوا ہے بریک کا، اس بارے میں لیکن ضرور سوچیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناموں سے پکارتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ان باتوں کو سن کر صبر کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ جب اس نے صبر کیا ہے اللہ اس کو بدلہ کیا دے گا؟ بدلہ اللہ جنت کا دے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پوری دنیا میں وبا ہے، لیکن اگر ہم صبر کی بات کریں تو میرے ذہن میں فوراً کشمیر آ جاتا ہے کہ کشمیر میں کب سے لاک ڈاؤن تھا، وہاں ظلم کی تو انتہا کی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں سب سے یہ شروعات میں بھی میں نے بات کی تھی اور دوبارہ میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دکھاتا ہے جن کے ظاہری طور پر حلیت ایمان والے ہیں لیکن ایمان والوں کی جو تکلیف ان کو نظر نہیں آ رہی. قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جو ہے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے, وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. نبی سے پاک مفہوم ہے. آج ہمارا چاہے مسلمان ملک میں رہتے ہوں یا اور بھی دیکھیں, جب کشمیر لاک ڈاؤن ہوا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کی بات, کسی بھی طبقے میں وہ شعور نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہوتا کیا ہے, بھوک کی تڑپ کیا ہوتی ہے, کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کو ہم کس طرح لے کے جائیں گے. آج ڈاکٹرز ملنا, تو ہم نے آواز اٹھائی لیکن شاید اس طریقے سے نہیں اٹھائی جیسے اٹھانا چاہیے. تو اللہ نے دکھا دیا کہ صرف کشمیر بند تھا نا تو تم دیکھو نہ تمہیں محسوس نہیں, آج تم بنو تم دیکھو کہ پیاس کیا ہوتی ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, بیماری کیا ہوتی ہے. تو آج ہمارے حکمران انہیں بھی ہوش کے داخل لینا چاہیے. جو سپر پاور کے لاتے تھے ان کے پاس پاور ختم ہو گئی ہے, ساری پاور اللہ نے اپنے دکھا دی. مفتی صاحب کشمیر کے علاوہ سیریا, شام, فلسطین, ان سب میں ظلم ہو رہا تھا, ہم سب خاموش تھے, بالکل ہم دل میں برا مانتے تھے, تو کیا ان کا صبر اب اس وبا کی صورت میں آیا؟ دیکھیں پھر میں آپ سے کہوں گا, میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, ایک بچے نے ایک بات کہی تھی, سیریا کا ہی بچہ تھا, کہ میں اللہ سے جا کر تمہاری شکایت کروں یا اللہ سے بات کروں گا. بالکل. تو اللہ کیا صرف کہتے ہیں کہ اللہ صرف ہماری سن رہا ہے, اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے. جس طرح ظلم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوا یا انسانیت کے ساتھ ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ قہر نازل نہیں کرے گا؟ پھر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آج جو صورتحال ہے نا, اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے لمحے نہیں لگائے. یہ وائرس جو نظر نہیں آتا, کہتے ہیں نا آپ کوئی بم یا چیزیں تو پھر بھی وقت لگتا ہے, یہ دنیا میں یوں پھیلا ہے. تو اللہ چاہے تو وبا کو ایسے پھیلا سکتا ہے, بڑی بڑی طاقتیں ڈوب جائیں گی. تو خدا را ہوش کے ناخن نہیں لیے, اللہ سے پناہ بالکل جی. یہ اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ ظلم ہو رہے تھے, ہم سب خاموش تھے, میں اپنی بات بھی کروں گا, اور ہم شاید بولنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے کیا بولنا, بس اللہ تعالیٰ رحم کرے, ایسی بول دیا ہم نے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہ وبا کتنی پھیلی اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. اور ابھی بھی میں نے جیسے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے بات کی, وہ ویڈیو میرے بھی ذہن میں آئی کہ وہ بچہ رو رہا تھا اور ہم سب ویڈیو دیکھ کے تو یہ کہتے تھے یار ہمیں نہیں دکھاؤ, ہمارا دل خراب ہو رہا ہے, اور ہم اگنور کرتے تھے. آج ہم بیٹھے ہوئے اور پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائی؟ ہم نے کب آواز اٹھائی؟ ہم نے کب شور کیا؟ ہم تو خاموش تھے, ہم تو سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہاں ہو رہا ہے, لیکن یہ پھیلتے ہوئے چیزیں دینی لگتی. بشیر بھائی آپ کی جانب آؤں گا. ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو اپنے اندر صبر کیسے لائیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی کہ صبر آ نہیں رہا. تو بے صبرے ہو گئے. ہاں بے صبرے ہو گئے, تو اس کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ بالکل. دیکھیں جس طرح سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں درود شریف سے اس حالت میں جب ہم کسی آزمائش میں ہوں یا بیماری میں مبتلا ہوں, کثرت سے درود شریف پڑھیں, ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں. اچھا شریف بھائی, یہاں میں ایک آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گا. جی جی بولیے. کہ الحمدللہ میں 4 سال سے اس خوبصورت پروگرام, جو روحانی پروگرام بھی ہے, اویرنیس کے حوالے سے بھی ہے, پبلک سروس کے حوالے سے بھی, مکمل جامع پروگرام ہے یہ, باران رحمت, میں اس میں حاضر ہوتا ہوں. آج ٹی وی کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کو اور آپ کے پوری ٹیم کو کہ یہاں ہم نے کبھی فروئی یا ایسی کوئی باتیں نہیں سنی, نہ کہیں اس پلیٹ فارم سے, جس میں کسی بھی شخص کی یا کسی جماعت کی دل آزاری ہو. ثم الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا پروگرام باران رحمت, جو آپ کا پروگرام ہے جس میں ہم مہمان ہوتے ہیں, یہاں سے ہمیشہ پبلک میسیج گیا ہے. اور ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے, خاص کر آپ سے, کیونکہ آپ بھی اینکر پرسن ہیں. گو کہ آپ کا ٹارگٹ پروگرام ایک الگ ہے, لیکن یہ جو آپ کرتے ہیں ایک پروگرام, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث نجات ہے ہم سب کے لیے, کہ کوئی کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور آپ کا میسیج کسی تک پہنچ گیا اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو گیا, تو سمجھ لیں ہمارے پروگرام کا مقصد. بالکل جی. جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, میں ہوں کوئی ہو, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں کسی کی دل آزاری ہو. اور میں تو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میری اس نشستوں میں میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں تہہ دل سے معذرت خواہوں, کیونکہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, بڑے گناہگار بندے ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ چلتا ہم کب کس کا دل دکھا کے آگے بڑھ گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے جو ہمیں معاف کرتا رہتا ہے. نہ جانے ہم پورے دن میں صبح سے اٹھ کے اب تک کتنے گناہ کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بتا دوں.